اللہ 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 سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ عید گزری سارے نے نوے کپڑے سوائے سن؟ مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا عید آ گئی ہے نوے کپڑے سوا لو؟ کہا تو نہیں تھا؟ آپ ہی سوال ہے سارے نے. اچھا کپڑے آپ ہی سوال ہیں بس درود پاک نہیں آپ پہ پڑھتے کوئی. جب یہ حالات ہوں تو پھر پتر پھر حالات بھی تو یہی ہوں گے نا. مہنگائی سیلاب جو کچھ بھی ہو. جی نہیں ادھر میں ایزی ہوں. مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا. اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حق چاہ نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا فیضان محدث اعظم پاکستان زندہ باد علماء اہل سنت زندہ. یعنی مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا ادھر جی. ارے قربان جاؤں جب ان کا نام لو پھر گرمی کیا سردی کیا حضرت ہے. نہیں کیا میرے خیال سے آپ کے خیال سے میرا ذہنی توازن خراب ہے؟ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. نہیں حضرت جی ان کے نام کی برکتیں بڑی ہیں. قربان جاؤں اتنے شراب تے نشہ کرے تو ان کا نام نہیں کچھ بھی کرے گا. شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے. ہزار جام تصدق ہزار میں کھانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. گرمی کیا ہے بھی آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے باقی کچھ بھی نہیں. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت. گرمی بھی ہو دی سردی بھی ہو دی بارش بھی ہو دی بہار بھی ہو دی خزاں بھی ہو دی. ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے. فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت جی. وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں. ڈالے حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت جی. ہم نہیں کسی حال میں خوش. بارش آئے گی تب بھی روئیں گے نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے. سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی. او بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ. گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی. مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت جی. ہم نے قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت جی. ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت. ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی. امیر بھی رو رہا ہے غریب بھی رو رہا ہے بیمار بھی رو رہا ہے صحت مند بھی رو رہا ہے بے اولاد بھی رو رہا ہے اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے حضرت. آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت. آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. نہیں بڑی بڑی احتیاط کیا کریں حضرت. یہ میری بات یاد رکھیں ہیں. سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. بلکہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے. پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں. زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا. اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ حضرت جی. بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا. بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے. مرید نے اس کی حضور کی بنی. فرمایا سارے رل کے نا مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے. مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ساری رات قیام دن کو روزہ تقوی زہد توکل قناعت صبر رضا سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڑے ٹائم دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے. آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں. کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی. کم تب بھی ہے. میں حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت جی. ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت. میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت. میرا یہی کام ہے میں بندہ ہوں حضرت جی. میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت. یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی. جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے. حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت.
یہ لکھتا ہے وقت اخیر نا یہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے، بس گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ بڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت۔ یا تو ہوتا ہے نا سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہے، ہم ہر رات 1000 بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، نہیں پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے حضرت؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے حضرت۔ اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو، رنگ ہے مالک کے سارے حضرت۔ تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا۔ جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا حضرت۔ یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں جنگی لب دی ہے؟ دنیا دار جو ہوئے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے، وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا حضرت۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت بیٹھے تھے، گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی، حضرت نے جواب دیا۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا، حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کٹی ہے۔ میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو؟ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق، میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں، جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا۔ دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، بھائی اتھے رہنا کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تھلے ہی رہیو پتر، جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے، جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی، وہ پہلے ہی پیرے ہی رہیو میاں، کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے ہے، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے، پیری رہیو پتر، پیری رہیو ہے، دعویٰ نہ کریو کبھی، دعویٰ نہ کرنا۔ کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا، اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا، فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی۔ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی۔ فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ
रहम फरमा। आप फरमाते जब 8वां दिन आया ना, अपने साथ धूप लेके आया। आप फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान किस तरह हुआ, मेरे पास एक औरत गुजरी, हसीन व जमील, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं। मत मारी गई हो बंदिया, पहाड़ की चोटी पे तो किसी बंदे का भी आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत ज़ात कैसे आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते शहवत गालिब आई। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसको दोबारा देखने के लिए ना, उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दायां पाँव बाहर रखा। फरमाते जैसे दायां पाँव बाहर रखा, गैब से आवाज़ क्या आती है, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैर पिछे में हैं, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैर पिछे में। फरमाते यही वो कदम था जो सबसे पहले उसके गैर की तरफ बढ़ा, मैंने अपने हाथों से इसको काट दिया। ये इम्तिहान है मियाँ, इधर इम्तिहान होगा, कभी दे के कभी ले के, कभी गर्मी से कभी सर्दी से, कभी बारिश से कभी सूखे से, कभी कहत से, कभी बीमार करके कभी खुशी दे। ये इम्तिहान, ये कोई बंदा ना बैठे कि समझे कि मौज मस्ती है। हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं। हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, मिसबाई साहब भी कमरा इम्तिहान में। सिर्फ ये है कि सवालात सबके वखरे वखरे हैं, बैठे सारे कमरा इम्तिहान में है। इम्तिहान का अंदाज वखरा है, स्टाइल वखरा है, सवाल वखरे हैं सारे कमरा इम्तिहान हैं, सारे कमरा। और देखो जी, मैं कहता हूं ऐसा भी कोई इम्तिहान होगा, कैसा करीम है इम्तिहान लेने वाला, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए, ना को तैयारी करे तो हजरत साहब को ना तैयारी करे तो आखिरी बात है। ऐसा इम्तिहान, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए। ए सवाल नहीं थे, ए जवाब नहीं। ना को तैयारी करे तो भाई फिर किसका कसूर है मियाँ। इसलिए ध्यान रखना, हम कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं सारे हजरत, सबका इम्तिहान हो रहा है हजरत। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। सबका इम्तिहान, किसी नूं चिट्टा करके इम्तिहान, किसी नूं काला करके, किसी दा कद उच्चा करके इम्तिहान, किसी दा छोटा करके, किसी नूं सोने नैन नक्श दे के इम्तिहान, किसी नूं कुछ, सारे इम्तिहान में। किसी को पैसा दे के इम्तिहान, किसी से ले के इम्तिहान, किसी को शोहरत दे के इम्तिहान, किसी को गुमनाम करके इम्तिहान, सबका इम्तिहान, सबका सबका इम्तिहान जी। और बस दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर दे हैं, दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर दे देते हैं। हम समझ जाएं मकसद क्या था यहाँ आने का। हमने समझा शायद मकान बनाना था, ना भाई, ये याद रखना, जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको निदा करके कहता है, ओए बंदे, और तू ऊपर क्या करने आ रहा है, तेरी जगह तो जमीन के नीचे है, नीचे तू क्या करने आ रहा है, ऊपर तेरी नीचे जगह है, नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना बनाओ, ऊपर वाला ना बनाओ, बनाओ बनाओ, लेकिन भाई नीचे वाले की भी तैयारी रखना। हाँ, ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देके समझाया। अब फरमाते हैं बादशाह ना अपने बगीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना सामने बैठी हुई थी। वो दूर ना एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी कबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? हाँ जी, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ये देखे ना, जब सैलाब आया सारी कौम हजरत जी फेसबुक पे हीरो बनी हुई थी। और जी कितने ने हुक्मरान, कितने ने हुक्मरान, पता ना फेसबुक ते लगे दे एना जो एक भी नहीं है जो सामने खलो के पूछे हजरत साहब जब कोयटा डूब रहा था आप कितने थे? एने जोगा कोई भी नहीं आना जो, ये फेसबुक दे हीरो ने सारे। ये आजकल फेसबुक पे सारा कुछ कर दे। और भाई रोटी भी फेसबुक पे खाया करो, रोटी भी फेसबुक पे खाया करो।
باقی تو سارا کچھ فیس بک پہ کرتے ہو. جب سیلاب آیا ساری قوم جناب لگی ہوئی تھی, اے جی کتنے نے حکمران, اے جی سوات ڈوب رہا ہے, بحرین ڈوب رہا ہے, مدائن ڈوب رہا ہے, تونسا ڈوب رہا ہے, راجن پور ڈوب رہا ہے, حیدرآباد ڈوب رہا ہے, کدھر ہیں حکمران؟ فیس بک کے ہیرو سارے. یہ بھی الیکشن آنے والے ہیں, جب وہ آئیں گے نا ووٹ لینے, ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھے گا حضرت کتے تو. تب اس قوم کا حال یہ ہے, کوئی ایک بسکٹ پہ ووٹ دے گا, کوئی چائے کے کپ پہ ووٹ دے گا, کوئی بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے گا, کوئی ایک کباب پہ ووٹ دے گا. فیس بک کے ہیرو ہیں یہ سارے, یہ سارے فیس بک کے ہیرو ہیں. فیس بک پہ لگ کتنے نے, جب ووٹ مانگنے آئے گے ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھے گا کہ جناب جب پاکستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے آپ, کوئی نہیں پوچھے گا. آپ سب نے ووٹ دینے ہیں حضرت. فیس بک کے ہیرو. بھائی ایک کام کریا کرو, روٹی بھی فیس بک تے کھایا کرو. بس میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا, اس سے زیادہ میں کیا کھپوں حضرت. بس اسی کے حضور دعا کروں گا, یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے. آمین آمین. اتنا ہی کہوں گا. تسی تے جاگنا کوئی نہیں, میں انہوں نے اپنے گل پا لوا. محضری عرضی پہ, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اتنا ہی کہوں گا بس, اس قوم کے لیے اتنا کہہ سکوں گا. کیونکہ ابھی تک ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں حضرت سارے. یہ میری قوم سب کچھ فیس بک پہ کرتی ہے آج کل. بات اسی دن بنے گی جس دن یہ قوم جاگے گی حضرت جی. پتہ نہیں جاگے گی کب حضرت جی. ملک دیوالیاں ہونے والا ہے حضرت جی. یہ تو ابھی سیلاب ہے نا, مشکل تو ابھی بعد میں آنی ہے. فصلاں رڑ گئیاں, گودام رڑ گئے حضرت. پتہ نہیں کب یہ قوم جاگے گی حضرت جی. کب ہم جاگیں گے حضرت جی. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں. ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے. یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں, سامسنگ ان کا, نوکیا ان کا, آئی فون ان کا, ہیں جی. یہ جو آپ کو دو بنا رہے ہیں, اوپو شوپو ویوو شیوو, وہ بھی آپ سارا چائنا سے خرید کے ادھر جوڑ رہے ہیں بس اس کو. ٹویوٹا ان کی, ہونڈا ان کی, سوزوکی ان کی, ایم جی ان کی, ہنڈائے ان کی, کیا ان کی, مرسڈیز ان کی, بی ایم ڈبلیو ان کی. ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا, امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں, آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں. قبلہ میں بڑے ادب سے پیر صاحب, حضرت صاحب, میں, حضرت صاحب, حضرت صاحب, حضرت صاحب, تسی صاحب, پورا فیصل آباد صاحب, پورا سیالکوٹ صاحب, پورا گجرانوالہ, پورا پنجاب, پورا کے پی کے, پورا بلوچستان, ہیں جی, پورا سندھ, سارے مقروض حضرت. یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی حضرت. اگر آپ دکھاؤ جی, اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں, آپ مقروض ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. مقروض. جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ او بھی مقروض, جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ او بھی مقروض, جڑا 9 بجے جمعہ او بھی مقروض. 10:20 ہو رہے ہیں, جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض, جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی مقروض. یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے. سڑکیں گروی, روڈ گروی, سٹیل مل خسارے میں, پی ٹی سی ایل بیچ دیا, وابڈا آدھی بک گئی, آدھی بکنے والی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. کیونکہ میری قوم آج کل فیس بک پہ جاگتی ہے حضرت. ویسے میری قوم سو رہی ہے حضرت جی. اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا,
پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے. میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما ہوں, دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. کیا ہے آپ کے فیصل آباد میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی, کیا ہے جی, آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. دیکھ دیکھ رونا آتا ہے, اوہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء, اور سر شہدہ بیان میرے جو موجود ہے. تو نکالنے والا بن, فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, بایو بھی ہے, تو نکالنے والا بن. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے جائے, جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی, لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے, قرآن الماریوں میں ہے, قرآن غلاف میں ہے, قرآن تعویذوں کے لیے ہے, قرآن تراویحوں کے لیے ہے, قرآن دم کے لیے ہے, قرآن شبینے کے لیے ہے, قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے, قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بھیجنے کے لیے. بس جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے, تم یو کے نہیں جاؤ گے, تم کینیڈا نہیں جاؤ گے, تم جرمنی نہیں جاؤ گے, وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے. لیکن قرآن دیکھو جی, جن کے پاس علی ہوں, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, جن کے پاس علی ہوں حضرت وہ قوم پڑھنے جائے کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں, بس ایتھے علی کوئی نہیں, علی کردار چ کوئی نہیں, علی کردار چ کوئی نہیں. جس دن علی ایتھے تے کردار چاہ گئے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے, پھر وہ آ کے کہن گے تاڑے گل علی نے کوئی سانو بھی پڑھاؤ ہے. پڑھایا بھائی, ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا. جب وہ علی والے تھے, جب وہ قرآن والے تھے, ہر علم اٹھا کے دیکھو, اپنی تاریخ پڑھو, تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے حضرت. جب وہ قرآن والے تھے, جب وہ علی والے تھے. اب نہ ہم قرآن والے ہیں نہ ہم علی والے ہیں. قرآن الماریوں میں, علی صرف ناروں میں حضرت. نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار میں نہیں حضرت جی. محنت کرو حضرت, محنت کرو یار, خدا کا واسطہ اٹھو یار. 75 سال ہو گئے, تمہیں پاکستان دیکھ کے رونا نہیں آتا ہے؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے حضرت؟ سارے باتیں کرتے ہیں, گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں حضرت. ہم ٹریول کرتے ہیں, ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں, کڑی لو آندہ کو توک کیا ہے, لو آندے نے انگوٹھی لو آندہ کو توک. جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی. پگ لو آندہ, ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے. میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے. میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے جب میں نے بڑی کر کے باندھی تھی نا, مجھے کہتا ہے اتارو. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم نے چیک کیا مجھے, تب اتارنے کا تک. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اتارو. وہ میری پگ اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا آپس میں جو اس نے بات کی, کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پگ باندھتے ہیں. مانگنے والے ہیں ہم, مانگنے والے ہیں باہر, ہم مانگنے والے مشہور ہیں پتر. ہم سے کوئی کارنامہ نہیں ہوا, ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں بیٹا. مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا بیٹا. ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں, کسے ہم نے نہیں مانگا یار. ہم باہر مانگ, یہ آپ ادھر ہی توتے ہاں بنے ہوئے ہیں سارے. یہ 14 اگست کو سارے آپے سے باہر ہوئے تھے. باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو. یہ ادھر ہی ہیں مصباحی صاحب کی پھوپھا. باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں ہمیں.
کس کے سامنے نہیں گئے کولا لے کے مانگنے ہم، اور مانگنے کے لیے بنا تھا، یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا، ہم نے مانگنے والا بنا دیا۔ اٹھو پتر، میں کرنے کو وہی رٹی رٹائیں تقریریں کر سکتا تھا، آتی ہیں ساری ہمیں، کوشش کی ہے یار، اٹھو پتر ہوں۔ میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت جی، کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان ہے۔ میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا، چلو میں کان سے کہہ دینا ہوں، سن کوئی نہ لگے، حکمرانوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں، انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے، پاکستان روڑ گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا، سارے جیبوں میں جانے ہیں۔ ان کی تو موج لگ گئی حضرت سیلاب آنے سے۔ دکھ تو آپ کو ہے، تکلیف تو آپ کو ہے، دکھ تو مجھے ہے، میں تڑپ رہا ہوں، موجیں لگ گئی حضرت جی، باہر سے آنا ہے جناب، بٹنا ہے آپس میں ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں، وہ ہے ہی زلزلوں کی سر۔ اور سب سے بڑی بات، جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا، ہیروشیما ناگاساکی، جس نے ایٹم بم بھی کھایا، لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی حضرت۔ یہ ٹویوٹا ان کی ہے نا جی، ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی، یا 1.6، یہ آپ کی 1.8، یہ گرینڈی، یہ فارٹیونر، یہ ریوو ڈالا، یہ ان کا ہے میاں جی۔ سب سے زیادہ سیلاب، سب سے زیادہ سونامی۔ پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا، بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود، سونامی کے باوجود، زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جانڈے نے سدھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں۔ ایٹم بم بھی کھایا، زلزلے بھی سب سے زیادہ، سونامی بھی سب سے زیادہ، پھر بھی ترقی، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دینے۔ کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا، کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے نا ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہی نہیں جانا، کوئی ہوٹل ٹھہرنے سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بھئی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں حضرت۔ وہ پھر بات وہی آ گئی نا، جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم سارے روتے ہیں۔ مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے، بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے، روتے ہیں جی لوگ، روتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی، ڈوب مار کے تھے جا کے۔ حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا، جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا، کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم رتی ہے، مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے، قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے، دروازے ہم نے بند کر دیے۔ آمب چوپن تو پہلے پتر نو کہنا ہے کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے، مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے۔ یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی۔ میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے، ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا۔ ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے، جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ پتر، شامل کرو لوکاں نو، خدا دی قسم ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ میرے شیخ ہیں جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے، اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے۔
میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے دیکھا. میں پیچھے بھی گیا حضرت اس دن بھی گوشت ہی کھا رہے تھے. میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا کھایا کرو. انہیں فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا, تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا؟ میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیمہ دا خادم تے ڈاکٹران دا نوکر بھی ہیں, عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے, کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے, بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت ہو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں, میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں. میں پہلے پیالی میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے کار جاندی ہے میں پھر کھانا وا. ایک کام موضوع دا ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پہ. وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار. دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض ہو. فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا. اور کرتا حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا, اس سے بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی کنڈی 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 پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی, پھر اتوں بھی کنڈی. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. کھولو بڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا, دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی. وہ پریشان ہے اس وقت, روٹی سے بھی وہ پریشان ہے, مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہیں جی. وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا, اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں, مخالفت کرنی ہے, انہوں نے پھر کیا کیا, 1 انگلی کڈی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لین دی. اللہ یوز 3 ہی انگلیاں ہوندی ہیں, 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی, 3 ہی ہوندی ہیں. پھر اس سے کیا ہے صحت ہے ان کی. تسی 2 سوٹیاں نہ کنا کھا لو گے, 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس, وہ بھی پھر اندر چنگی چت کے جاندے نے. حضرت جی میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں, تھوڑا بندہ کھاتا ہے صحت ٹھیک. اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آ جو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان گے. اسی کس طرح کھانے ہیں بکاں نال, بکاں اوڈی اوڈی بک پر سٹن دے دے اندر. تو پھر کیا ہوا, ہسپتال بھر گئے. آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ. محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ, بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو. اہی تو ادو ہی چھڑنے ہیں کہ جدو بس ہون جگہ کوئی نہیں رہن دیا. ساڑھا صاحب ہوئی ہو کہ بندہ بیمار ہو گیا, کھا کھا کے نہ جا پیا, اٹھے ہی نہ جائے. وہ کیم اور نے پوڑی بھیجی, چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے. کہندا کیم صاحب جو پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا. میں یار روائیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے. میرے مرشدہ نے فرمائی سایہ بھی کر ماں, تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے. کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا. ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو جائے بس جی, ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ, موج لگ جائے گی. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ. کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی. کہتے جس دن میری واپسی تھی نا ٹور مکمل ہو گیا, میری واپسی تھی. کہتے ہیں میں نکلنے, میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے, میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا. تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا, کہتے میں بازار گیا اور میں نے مانا ایک کیمرہ خریدا. ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا. اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا, حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں,
میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں پھر ملاقات ہو نہ ہو جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا. تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی لیکن کو وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی. یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں. کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. تو میں بڑا حیران ہوں یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا بھئی رسید تو دے دی. میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں. جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا. اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا بقیہ پیسے دوں گا ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. سچ بتانا بھائی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو ہم بھی پاکستان سے اتنی مخلص ہیں. میں ہر ویلے موقع جرانہ کی تو موقع لگے تو میں پاکستان دا لاواں تے پتر جنوں اپنی دا لان انہیں کتنے ترقی کرنی ہے جنوں کروں چور پہ جان. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے انہوں چور کروں ہی پہ حضرت جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے. کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں اس کو چور گھر سے پڑے ہیں. میں ہوں چور اس کا میں نے لوٹا ہے اس کو. میرے قیم صاحب رہا میں ماں تو ہی بڑے ہونے جی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں. میرے مرشدوں نے ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے. فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے ہو پیڑا ہے جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا باقی چوپی کر رہا ہے. کیونکہ جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا سب نے اس کو لوٹا ہے نوچا ہے. نہیں یار آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے. آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے. آؤ پتر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آگے حضرت جی کریڈٹ لینا تھا وہ حسینہ لئیے ہے یہ لکھا ہے اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ لگا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کومنٹس دے کہ مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. ہاں جی میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا میں ہوش میں بول رہا ہوں. حضرت بڑا نے زور لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے. جنہوں محمد تے علی لان دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امتحان ہے آزمائش ہے سختیاں ہیں حضرت میں اس سے انکاری نہیں ہے لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا انشاءاللہ. یہ ہے یہ رہے گا اور یہ رہے گا. بس آؤ یار اسی کو اپنا حصہ پائیے اسی کوئی اپنا حصہ مخلص ہوئیے اپنے پاکستان دینا اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار. وہ کہہ رہا ہے آپ کو وہ بلا رہا ہے وہ پکار رہا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے.
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں، اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان پہ، اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان پہ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے. پتر بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر یہ بنا تھا. بڑا مہنگا ہے پاکستان، سستا نہیں ہے حضرت جی. بس یہ ہے اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے، اس کے پاس مخلص لوگ نہیں، اپنے ہی لوٹ رہے ہیں اس کو، اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت، اپنی نمازیں پوری کریں حضرت. ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا جنہوں نے، وہ شفیق صاحب جی، وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، والد صاحب بھی جا رہے ہیں. بس جی میں تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ 2 مقامات، ان کی شان، ان کی شوکت کیا ہے، اور میں نہیں جانتا. چلو بتانا بھی نہیں جی وہ کون ہے جو 2 جا رہے ہیں تاکہ تربیت ہو جائے. بس ہم تو حضرت جی وہ نا گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں. نہیں تو کی کر کے چلی ہیں کہ تینوں ہار پائی ہے؟ تیریاں نمازاں پوری ہیں. میں اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ حج پہ جا رہے تھے، وہ نعت خاں پائی اور ہی لگے تھے گل پاؤ پھلان دے. میں چوپ کر کے پیا ویکھا، میں بھائی کیتا کہ یہ تینوں ہار پائی ہے، تو تے مجرم ہے یا تے دس نہ کوئی کیتا ہی بھائی میں اے کر کے چلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے تینوں ہار بھی پا دینے، تو تے کیتا ہی کھ نہیں. تیریاں نمازیں ہی نہیں پوریاں، تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں. اور جن کو سمجھ تھی وہ جگہ کیا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. سید گولڑے دا سید، گولڑے کا سید، میرے علی شاہ کی اولاد، وہ کیا کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہماری جانے والا مدینہ کیسے جاتے ہیں؟ میری بھی تو ذرا سب ڈیوٹی تھی نا، مجھ سے بھی نہیں ہوئی، میں نے بھی تو خوش آمدی کی. 4 پیسے والی میں بھی جھوٹ ہی بول چڑھیا، میں نے ڈیوٹی کی کوئی نہیں. میں نے بتایا بھائی دھیان نہ چلیں، رسول اللہ دی بارگاہ چ چل رہے ہیں. پھر پتہ کیا اس کا رزلٹ نکلا حضرت؟ پھر اس کا میں نے تربیت نہیں کی، میں نے ڈیوٹی نہیں کی اپنی. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دکھاؤ جی فون ذرا. میں نے دیکھا ہے معاجہ شریف میں اگر 100 بندے کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے حضرت. کسی کو نہیں احساس، رسول اللہ کی بارگاہ ہے. میرا کام تھا اس کو سوچ دے کے بھیجنا، چیک کر کے جائیں انہاں دے حضور نمازاں پوریاں نہیں، معاملے ٹھیک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، رزق ٹھیک ہی، کسی دا دل تے نہیں توڑیا، پرا پہن ناراض تے نہیں ہوں، قطع تعلقی تے نہیں ہوں کیتی، کسی دا کھادا تے نہیں ہوں، تو رسول اللہ دی بارگاہ چ چل رہا ہے. میں بھی نال بہ کے لگا ہاں گل پاؤ پلان دے ہار میں مدینے چلیاں. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ احساس ہی نہیں قوم کو جا کہاں رہے ہیں. 80 بندے معاجہ شریف میں کھڑے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہے. کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جرم احساس نہیں. موبائل چکے نے رسول اللہ دی بارگاہ نہ بھائی دھیان نہ جائیں. آخری بات گل ختم. حضرت سیدنا مالک بن دینار، میں جا رہا ہوں حضرت صاحب سے پوچھنا کہ بلا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت ذرا سانو دسو مالک بن دینار کون سے. لکھا حضرت حج پہ چلے
لوگوں نے سواری پیش کی، اب پیدل چل پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور سواری تے نہیں بیٹھنا؟ فرمایا نہیں پیدل جانا ہے۔ عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل کیویں جاؤ گے؟ فرمایا پہنچ جاؤں گا اوکھا سوکھا، سواری تے نہیں بیٹھنا۔ عرض کی تھی حضور کچھ شریعت میں قید کہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا مجھے اتنا بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ میری قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ 100 بندے کھڑے ہیں، 80 دے ہتھاں چ موبائل، پتہ ہی نہیں اسی رسول اللہ دی بارگاہ چاہ، اسی رسول اللہ دی بارگاہ چاہ۔ احساس زیاں جاتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔